ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے پنڈی کے واقعے کی کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پنڈی میں کیا ہوا کہ ناخلف بیٹے نے جس طرح سے اپنی ماں پر تشدد کیا اس کی مثال خال خال ملتی ہے۔ اس طرح کے واقعہ کہ وہ ماں کہ جو خود پریشان رہتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے اور لیکن بیٹے کو خشکی پہ سلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس بیٹے نے ماں پہ تشدد کیا۔ بیٹا نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، نشہ کرتا تھا یا کچھ بھی تھا، کس وجہ سے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے۔ بے شک پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا، تخلیق کیا، لیکن ان سب چیزوں میں سے جو نعمت بنا کے بھیجا ہے وہ ماں اور بیٹی کو بھیجا ہے۔ ماں کو اس نے عرش سے فرش پر خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کیونکہ اس کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے وہ سیراب ہو کے آتا ہے۔ اس نے ماں کے ساتھ بے شمار دعائیں، بخششیں اور نعمتیں، رحمتیں، فضائل، کرامات سب کچھ بھیجا ہے، ہاتھ بھر کے بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے قدموں میں جنت بھی ڈال دی۔ ان کی ماں کی اہمیت سے کوئی منکر نہیں۔ ماں کی تعریفیں بیان کرنا میرے یا کسی کی بس کی بات نہیں، کیونکہ ماں ہی ہے کائنات میں رب نے جس کو بہت کچھ نوازا ہے۔ ماں کے دعاؤں کا اثر تاثیر اتنی ہے کہ رب سے دعا کریں اور ماں کو وسیلہ بنائیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ بارگاہ خداوندی میں آپ کی کوئی بھی حاجت وہ بر نہ آئے۔ تو ایسی صورتحال میں جب بیٹا اپنی ماں پہ تشدد کرے تو کیا حال ہوگا، یہ تو سوچ کے بھی آپ کا یعنی کہ باشعور انسان یا جس میں حرکت ہے، جس میں سانسیں ہیں، وہ تشدد اور ماں ان دونوں کو جوڑ بھی نہیں سکتا۔ ذہن کے کسی بھی خانے میں ایک شائبہ بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھائے، اس ماں پر جس نے 9 ماہ تک اسے اپنے شکم میں رکھا، کس طرح سنبھال کے اس کو رکھا اور پھر اس کی پرورش کیسی کی کہ وہی ہاتھ ماں کے اوپر لگیں گے اس بچے کے۔ اس کو کیا پتا تھا جس بچے کے انگلیاں پکڑ کے وہ لے کے چلا کرتی تھی کہ بچے کہیں گر جائے، ٹھوکر لگے تو بچے کو فوراً گود میں اٹھا کے پیار کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں سے بوسہ دیا انہی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، انہی موضوع پہ تشدد کیا۔ کس طرح سے بے دردی سے، بے رحمی سے اپنی ماں کو تشدد کر رہا ہے۔ اور بہن کی بھی جو آوازیں آ رہی ہیں، بہن بولی بچاؤ، اور بیوی کھڑی ہوئی ہے سامنے، وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ماں کی بھی سنیں، دیکھیں ماں کیا کہتی ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، گھریلو معاملات تھے، بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا، بس بہو ہے وہ میرے خیال میں یہی چاہتی تھی کہ یہ لڑکا یہاں نہ رہے۔ ابھی میں 5-6 مہینے ہوئے اپنے بیٹے کو رینٹ سے گھر لائی تھی، بس وہ لڑکی جو ہے نا وہی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، FIR کٹوا دی ہے، آگے جو معاملات ہوں گے دیکھوں گی۔ ہاں جی، بہو نے سب کچھ کیا ہے، بیٹے کے کوئی پہلے بیٹا ادھر ہی تھا نا، اس نے پہلے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اب 32 سال کی عمر میں ماں کو مارے گا؟ اب اس کے ساتھ مل کے یہ یونیورسٹی میں پڑھ دیا، ڈرگز استعمال کر دیا، اس ڈرگز کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو بھی لپیٹا ہوا ہے ساتھ۔ ماں پھر بھی بچے کو اتنا وہ نہیں کر رہی ہے، پھر بھی بچے کو بددعائیں نہیں دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں اس کی بہو کو دیکھیں، وہ کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ آپ نے دیکھا نہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، یہ وائرل ہو گئی، یہ تو انسانیت پہ ظلم ہوا ہے، کیسے وائرل ہو گئی؟ اور پھر بھی بہو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم پہ بھی تشدد ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہتی ہے۔ میرا نام بسما ہے اور جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ میرے ہسبینڈ کی ہے، جس میں آپ نے صرف یہ دیکھا ہے، ایک سائیڈ سٹوری کی دیکھی ہے، اور وہ جو آپ کو جو دکھایا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی والدہ پہ تشدد کر رہے ہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، 2016 میں میری شادی ہوئی ہے۔
میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. پچھلے 4 سال سے میں اس تشدد کا حصہ بنی ہوں، پر اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں آج تک کبھی بولی نہیں ہوں. پر کیونکہ اب بات میڈیا تک پہنچ گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے اور لوگوں کو صرف ایک سائڈ کی سٹوری پتا ہے، تو اس لیے میں بھی اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی سائڈ کی سٹوری بتانا چاہتی ہوں. آپ لوگ ایک سائڈ کی سٹوری دیکھ کے جج نہ کریں جب تک آپ دوسری سائڈ کی سٹوری پورے پروف کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ نہیں دیکھتے. لوگ سب دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ میری 1.5-2 سال کی بچی ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے اس پہ بھی تشدد کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی چیزیں چھپا لی ہیں، اس کا دودھ تک چھپا لیا ہے. رات کو یہ بہن اپنے بھائی پہ پولیس لائی ہے. بہن پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے، کون شریف عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ گاڑی میں آئی ہے، پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں گئی ہے. بھائی پہ پولیس لائی ہے. اس کو پتا ہے کہ بھائی کی کیا حالت ہے، استما کا اٹیک ہے، اس کی مرنے والی حالت ہو گئی تھی. انہوں نے اس کا کیا حال کیا ہے. اگر چلے ہماری غلطی تھی، میرے ہسبینڈ کی غلطی تھی، جو کہ یہ سب جھوٹ ہے، پر پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینس میں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے ہمارا، اس کی جانب ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ ماں کی حرمت، تقدس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ماں اور بیٹی وہ چیزیں جس گھر میں ہو اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس میں آفت بلائیں پلٹ کے نہیں آتی. کہ ان کے جس کی ماں ہو اس کے بیٹے کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری جو بھی پریشانی ہے ماں خود اپنے اس میں لے لیتی ہے. ماں جتنی پریشان کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ رحمتوں کا سایہ ہر وقت بچے کے اوپر رکھتی ہے. آپ ایسے یعنی کہ ناخلف، آپ کہاں آپ کی پرورش میں کوتاہی ہوئی؟ نو، ماں کی پرورش، ماں نے جس طرح سے سینچا ہے، جس طرح سے پالا ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کے اندر کوتاہی ہے، آپ کے اندر خناس ہے. آپ نے جو عارضی رشتوں اور یعنی کہ جز وقتی آسائشوں یا کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنی ماں کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ کوئی قابل معافی جرم نہیں ہے. یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. اس کی سزا ضرور ہونی چاہیے. اور اس طرح کوئی بھی ہو، ماں کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کس طرح سے تشدد کیا جائے. اس ماں کو جس کے پیروں تلے، جس کے قدموں تلے جنت ہو، آپ اس ماں پہ تشدد کریں. کون سا چہرہ لے کے آپ اوپر جائیں گے بارگاہ خداوندی میں؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، ماں تو وہ ہے ہر برائی اور آفات سے بچاتی ہے. جہاں دین محمدی پہ کوئی وقت آتا ہے، وہی مائیں دیکھیں آپ کس طرح اپنے بچوں کو تیار کر کے ان کی تربیت کر کے میدان میں بھیجتی ہیں دین محمدی کی بقا کے لیے. تو اس ماں کے اوپر، اس ماں کے آنچل کے اوپر آپ شک و شبہات کر رہے ہیں. آپ کو یہاں پیسے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ویل آف فیملی، اس کے باوجود ماں پہ یا تو کوئی نفسیاتی بندہ بھی شاید نہیں سوچ سکتا جس طرح سے ماں پہ تشدد کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہے ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول اور کالجز میں، جہاں پہ اسی ماں نے اسکول اور کالج بھیجا ہے، کس طرح تیار کر کے بھیجا کرتی تھی، وہاں تعلیم میں کیا کوتاہی آپ سے سرزد ہوئی ہے، اور کن آسائشوں کے پیچھے اور کس کے بہکاووں میں آ کے اس کے جنت کی والی کو آپ تشدد کر رہے ہیں. کیونکہ معاشرے میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ ماں ہی ہے. لیکن ابھی بھی ماں کے دل میں آپ کی ممتا ہے اور ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. کیوں کہ آپ اوپر بخشش کا ہو ہی نہیں سکتا. جو ماں کو پریشان کرے، جو ماں کی یعنی کہ شکنی کرے، ماں پہ تشدد کرے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بخشش اس کی ہوگی، کہ وہ بھی اللہ سے آسرا لگا کے بیٹھے کہ وہ جنت میں جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے. ماں وہ ہے جو موم کی طرح بالکل ایسے پگھل جاتی، دیکھیں موم تو جل جاتی ہے لیکن کس طرح روشن کرتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. جائیں ماں کے پیروں کو پکڑ لیں، اسے معافی مانگیں، جو کوتاہی ہوئی ہیں معافی مانگ لیں. اسی میں بخشش ہے. اور ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، حکومت کو بھی قانون سازی ایسی کرنی پڑے گی کہ کوئی بیٹا یا کوئی عزیز و قریب ماں، بہن، بیٹی پر اس طرح سے تشدد نہ کر سکے. ضرور سوچیے گا، کیونکہ یہ معاشرے کا ایسا سلگتا ہوا ایشو ہے. اس کی یعنی کہ کوئی سزا بھی ساری اس پہ کم پڑ جاتی ہیں. تو ہمیں جانب غور کرنا پڑے گا. سوچیے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ.